دوستوں، میرا نام ڈگلس ہے اور آج میں بہت پرجوش ہوں کیونکہ میں نے یہ حیرت انگیز کٹ پتلی سٹیج بنایا ہے۔ جی ہاں، میں آپ لوگوں کے لیے ایک کٹ پتلی شو لایا ہوں اور میں بہت پرجوش ہوں کیونکہ یہ واقعی ایک حیرت انگیز کہانی ہے جو کہ مجھے بتاتی ہے۔ عام طور پر میں اپنی زندگی میں ایک کہانی سناتا ہوں جو کچھ ایسا ہے جو کہ میرے ساتھ ہوا، یعنی کہ میں اپنا ذاتی تجربہ سناتا ہوں، لیکن یہ کتاب مقدس کی ایک سچی کہانی ہے۔ یہ ہمارے لیے جناب مسیح کی قربانی کی کہانی ہے اور یہ واقعی ایک حیرت انگیز کہانی ہے اور میں آپ کو بتانے کا مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ تو چلو آگے بڑھتے اور شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اور چل کر کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے بالکل آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ ابتدا میں خدا تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ انہوں نے سورج، چاند اور ستارے بنائے۔ انہوں نے پودوں اور جانوروں اور تمام جانداروں کو بنایا اور انہوں نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو تخلیق کیا۔ اور حضرت آدم اور بی بی حوا بہت بابرکت تھے کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کے رہنے کے لیے خوبصورت باغ بنایا تھا اور انہیں اس باغ میں خدا تعالیٰ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ انہیں ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا اور انہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا اور وہ ان کے ساتھ ایک کامل رشتے میں رہ رہے تھے اور یہ بہت اچھا تھا۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ پورے باغ کے پھل کھانا، لیکن یہ پھل مت کھانا، یہ نیکی اور بدی کے علم کا پھل ہے۔ تم پورے باغ میں تمام پھل کھا لینا، لیکن اگر تم اس درخت سے کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے۔ اور ایک دن ایک سانپ آیا اور اس سانپ کا نام شیطان تھا۔ اس نے بی بی حوا سے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اس پورے باغ کا کوئی پھل نہیں کھا سکتے؟ اور بی بی حوا نے کہا، نہیں، واحد پھل جو ہم نہیں کھا سکتے وہ اچھائی اور برائی کے علم کا درخت ہے۔ اگر ہم اس درخت سے کھائیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ اور شیطان نے کہا، بے شک تم نہیں مرو گے۔ اور اس نے کہا کہ آگے بڑھو اور اس کو کھاؤ۔ اور بی بی حوا نے پھل دیکھا اور یہ مزیدار لگ رہا تھا اور اس طرح وہ اور حضرت آدم گئے اور انہوں نے پھل کو کاٹا اور یہ خوفناک تھا کیونکہ اگر وہ اس وقت نہیں مرے تھے اور اگر پھل کا ذائقہ اچھا بھی تھا کیونکہ انہوں نے گناہ کیا تھا، کیونکہ انہوں نے کچھ برا کیا تھا، تو انہیں باغ چھوڑنا پڑا، انہیں خدا تعالیٰ کی موجودگی کو چھوڑنا پڑا۔ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ گناہ ہمیں خدا تعالیٰ سے الگ کر دیتا ہے۔ کتاب مقدس فرماتی ہے کہ گناہ کی سزا موت ہے، اور اس طرح لوگوں کو اپنے گناہ کی وجہ سے اپنے گناہ کی قیمت ادا کرنے کے لیے جو کرنا پڑتا تھا وہ یہ کہ انہیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کے لوگوں نے ایک خانہ خدا بنایا اور ایک قربان گاہ بنائی اور وہ یہ قربانیاں لے کر آئے اور انہوں نے قربان گاہ پر رکھا اور اس سے ان کے گناہوں کی قیمت ادا ہوئی۔ لیکن قربانی کسی قسم کے جانور کی تھی، جیسے بھیڑ یا گائے یا کوئی ایسی چیز جسے انہوں نے پالا تھا، اور یہ کامل ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی خامی نہیں، اور وہ اسے قربان گاہ پر رکھ دیتے تھے اور اچھی طرح انہیں اسے جلانا بھی ہوتا تھا۔ اور اگر انہوں نے اسے مکمل طور پر جلا دیا تو ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کامل منصوبہ نہیں تھا کیونکہ ہر بار جب وہ گناہ کرتے ہیں تو وہ دوبارہ خدا تعالیٰ سے جدا ہو جاتے ہیں اور انہیں ایک قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہمارے اور خدا تعالیٰ کے درمیان یہ خلا، یہ جدائی ہے۔ ہمارا گناہ ہمیں خدا تعالیٰ سے جدا کرتا ہے، لہٰذا وہ قربانی کا جانور ہماری نمائندگی کرتا ہے۔ اور اگر ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ اس پاک رشتے میں رہنا چاہتے ہیں جیسے خدا تعالیٰ کسی نہ کسی طرح ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو ہمیں اس خلا کو عبور کرنا ہوگا۔ لیکن دیکھو، ہم اسے اپنے طور پر نہیں کر سکتے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے ہم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں، ہم اس خلا کو پار نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ بالکل گناہ کرتے ہیں تو آپ خدا تعالیٰ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور ہر کوئی گناہ گار ہے۔ ہمارا گناہ ہمیں خدا تعالیٰ سے جدا کرتا ہے، لیکن دیکھو خدا تعالیٰ ہم تک پہنچ گئے، وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے ازلی محبوب جناب مسیح کو ہمارے گناہوں کے لیے آخری قربانی بننے کے لیے بھیجا، ہمارے گناہوں کے لیے آخری قربانی جس کی ہمیں ہمیشہ ضرورت ہوگی۔ جناب مسیح کے آنے اور وفات پانے کی وجہ سے ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ جدائی ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں صرف اس قربانی کو قبول کرنا ہے جو جناب مسیح نے ہمارے لیے دی تھی، اور یہ بہت اچھی اور حیرت انگیز خبر ہے۔ لیکن اس کہانی کا ایک بہت ہی افسوسناک حصہ ہے کیونکہ اگر جناب مسیح ہمارے لیے آخری قربانی دیتے، اگر جناب مسیح ہمارے گناہوں کی سزا ادا کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنی جان کا فدیہ دینا ہوگا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ صرف ہمارے بادشاہ بننے کے لیے
لیے نہیں آئے تھے، وہ ہمارے لیے قربان ہونے کے خاص مقصد کے لیے آئے تھے، ہمارے گناہوں کے لیے قربانی دینے کے لیے۔ گناہ کی سزا موت ہے اور ہر کوئی گناہ گار ہے، اور اس لیے جناب مسیح ہر اس شخص کے تمام گناہوں کی سزا اپنے اوپر لینے آئے جو ان پر ایمان لاتا ہے، اور جب وہ وفات پا گئے تو انہوں نے ہماری جگہ لے لی، انہوں نے وہ سزا لی جس کے ہم مستحق تھے، تاکہ ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ رہ سکیں۔ اور ہمیں صرف اس مفت تحفے کو قبول کرنا ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں اپنے ازلی محبوب جناب مسیح میں دیا تھا۔ صرف جناب مسیح ہمارے نجات دہندہ ہیں جو ہمیں ہمارے گناہوں سے بچاتے ہیں، اور ہم جنت الفردوس میں خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ اسی طرح رہنے کا موقع ملتا ہے جس طرح ہمیں شروع سے ہی رہنا چاہیے تھا۔ یہ واقعی افسوسناک ہے کہ جناب مسیح نے ہماری خاطر جان دی، لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ چونکہ جناب مسیح خدا تعالیٰ کے ازلی محبوب ہیں، اس لیے موت بھی انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن یہ کہانی پھر کبھی سہی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا کٹ پتلی شو پسند آیا، اگر مجھے واقعی امید ہے کہ آپ اس عظیم قربانی کو نہیں بھولیں گے جو خدا تعالیٰ نے اپنے ازلی محبوب جناب مسیح کو صلیب پر تمام گناہوں کے لیے وفات پانے کے لیے بھیجنے میں آپ کے لیے دی ہے۔ جی ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس مفت تحفے کو قبول کریں گے اور آپ جناب مسیح کو اپنا آقا اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں گے۔ اور اگلی بار میں ایک اور کٹ پتلی شوز میں ایک اور داستان بناؤں گا کہ جناب مسیح نے صلیب پر وفات پانے کے بعد کیا کیا۔ یہ حیرت انگیز ہوگا، اور میں آپ سے جلد ملنے کی امید کرتا ہوں۔ تو ہیلو دوستو، میں ہوں ڈگلس، پھر ملیں گے۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔